وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے حرف جار الہ۔ تو اس سے پہلے جو 4 حرف جار ہم پڑھ چکے تھے، من، فی، علی، آج اسی سیریز کی اگلی ویڈیو۔ سب سے پہلے اس کی اردو تعریف دیکھ لیں۔ الہ عربی کا حرف جار ہے جو اگر کسی چیز کا آغاز ہوا ہے من سے، جیسے فرام انگلش میں، تو اس کا جو اینڈ ہوتا ہے، جو اس کی ایک منزل یا مقصد یا رخ متعین کرنے والا لفظ ہے عربی میں، وہ الہ ہوتا ہے۔ اردو میں آپ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کی طرف، کہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، تو اب کی طرف جو اردو میں آپ جملہ لکھیں گے نا، جب وہ ٹرانسلیٹ ہوگا عربی میں تو وہ ورڈ الہ کو یوز کرے گا۔ تک، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، رخ، منزل، کے پاس، کی جانب، یہ سارے ہیں۔ عربی میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی انتہا یا اس کا رخ یا مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انگلش میں جو پروپوزیشنز ہیں نا، ٹو یا ٹو ورڈز، ٹو اور ٹو ورڈز جہاں یوز ہوں گے نا، وہ عربک میں جب ٹرانسلیٹ ہوں گے تو الہ کا ورڈ یوز کریں گے۔ تو چونکہ کوئی بھی چیز مثالوں سے سمجھ آتی ہے، تو چلتے ہیں اس کی مثالوں کی طرف اور اس کی کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اردو میں ہم کہتے ہیں میں اسکول گیا، سمپل سینٹینس ہے۔ اب انگلش میں جب یہ ٹرانسلیٹ ہوا تو آئی وینٹ ٹو، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ٹو، یہاں پہ پریپوزیشن ہے یہ جو یوز کر رہی ہے کہ کس طرف گئے۔ تو اب اس میں کسی طرف جانے کا ذکر ہے تو انگلش کی پریپوزیشن ٹو، اردو میں کوئی الگ سے نہیں ہے۔ تو جب یہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو ذہبت، یہ ہو گیا ہمارے فعل اور فاعل، اور یہ ہو گیا ہمارا پریپوزیشن الہ۔ ذہبت، میں گیا، یہ فعل فاعل ہے۔ تو اب وہ کیوں گیا، کدھر گیا؟ الی المدرسہ۔ تو الہ چونکہ حرف جر ہے، تو جب یہ ایک اسم سے پہلے آ جائے گا تو اس اسم کو مجرور کرے گا، اس کے اینڈ پہ زیر آئے گی۔ تو آپ دیکھ رہے کہ المدرسہ تو تھا، الہ لگنے کی وجہ سے زیر آ گیا، تو اب وہ المدرسہ تی ہو گیا۔ نیکسٹ کو دیکھیں، میں مکہ گیا، اردو میں تو سمپل ہے، کوئی الگ سے یہاں پہ حرف جر نہیں ہے۔ جب انگلش ٹرانسلیٹ ہوا تو آئی ٹریول ٹو، ٹو کی پریپوزیشن، لیکن جب اس نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تو سفر تو، سفر آپ کو پتہ ٹریول کرنے کو کہتے ہیں عربی میں، یہ فعل ہے، تو اس کے ساتھ فاعل ہے، یہ حرف جر ہے الہ، حرف جر لگا اور مکہ اس کا اسم مجرور ہے۔ تو اس کے نیچے زیر کیوں نہیں آئی؟ اس کے لیے میں پراپر ایک الگ کلاس بناؤں گا کہ ممنوع الصرف، جو ہمارے پاس کچھ اسماء ہیں جو کہ حرف جر آ جائے یا جو بھی رول آ جائے، وہ ایکسیپشنز ہیں کہ وہ زیر نہیں لیتے، تو یہ انہی میں آتا ہے۔ یہ اس کے لیے الگ سے کلاس بنے گی ممنوع الصرف کے ٹاپک پہ۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، میں استاد کے پاس بیٹھا۔ اب یہ جملہ ہے کے پاس، تو چونکہ میں نے تعریف میں آپ کو بتا دیا تھا کہ مقصد، منزل اور انتہا اور یہ سب چیزیں ان کے لیے یوز ہوتا ہے الہ۔ تو اردو میں جب یہ اس طرح کا جملہ آئے گا نا کہ میں استاد کے پاس بیٹھا، تو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ آئی سیٹ نیئر ٹو، یہی ممکن ہے ٹرانسلیشن۔ تو عربی میں دیکھیں، جلست، جالسا ایک فعل ہے یہاں تک، تو اس کا فاعل ہے، میں بیٹھا، اور الی المعلم، یہ اس کا جار مجرور ہے، اور الہ اس میں یہاں پہ حرف جر ہے، معلم اس کا اسم مجرور ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اب دیکھیں میں نے کی طرف کو ہائی لائٹ کیا ہے، یہاں پہ یہ پریپوزیشنز ہیں، اور انگلش میں ہی پوائنٹڈ ٹورڈز دا اسکائی، ٹورڈز یہاں پہ یوز ہوا ہے۔ تو عربی میں دیکھیں، اشارہ، یہ ایک فعل ہے، فاعل اس کے اندر مستتر ہے، ہوا جو فاعل مستتر، اور الی السماء، یہ ہمارے پاس حرف جر الہ اور یہ اسم مجرور۔ تو جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کورس کی افادیت اور انفرادیت یہی ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو ایک وقت میں ایک چیز پڑھتے ہیں، اسی کی ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ، لیکن جب انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو باقی چیزوں کو بھی ضمنی طور پہ ذکر کر دیتے ہیں۔ آخری مثال دیکھیں، میں گھر جا رہا ہوں۔
آئی ایم گوئنگ ٹو، اب یہاں پہ ٹو جو ہے ہمارے پاس یہ اس کی پروناؤن، اس کی پرپوزیشن ہے. عربی میں اذهبوا یہ مضارع ہے، اس سے پہلے جو فعل آ رہے تھے وہ ماضی تھے. اگر ماضی ہوتا تو ذہبا سے میں گیا کی جو بنتا وہ ذہبت ہوتا. تو مضارع ہے تو اذهبوا. تو جب یہ فعل کا آگے ان کے ابواب اور ان کے اوزان کا میں پڑھاؤں گا تو اس وقت آپ کو فعل ماضی، مضارع، امر کیسے بنتے ہیں وہ میں سکھاؤں گا. فی الحال یہ ہمارا ٹاپک ہے حرف جر کا. تو حرف جر الہ اور اسم مجرور البیت، تو یہ جار مجرور ہو گئے. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ الہ جو ہے یہ سمپل سنٹینس کی مثالوں میں آپ نے دیکھا. تو چونکہ اس کورس کا مقصد قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو اس لیے اب میں قرآن مجید سے کچھ مثالیں دیتا ہوں. سورہ المائدہ آیت 48، ثم الی مرجعکم. اب اس میں اس کو آپ الہ سمجھیں تو تھوڑی سی غلطی ہے، کیونکہ یہ دو لفظ ہیں. یہ آپ شد دیکھ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یا دو دفعہ ہے. ایک دفعہ تو جو ہمارے والا الہ ہے یہ والا اسم حرف جر، اور دوسرا اس کے ساتھ یا متکلم لگا ہوا ہے. تو اب جب آپ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھ چکے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ثم ایک اگلے مرحلے کی طرف اشارہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد ایک کچھ وقت کے بعد ایک مرحلہ آئے گا، اس کے لیے ورڈ ثم یوز ہوتا ہے. ثم پھر الی یا، تو اب آپ کا یہ حرف جر یا متکلم اسم مجرور، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میری طرف. ٹھیک ہے، میری ہی طرف. اب ہی کو نکال بھی دینا تو میری طرف ہے. ٹھیک ہے، اب آگے یہ جو واپسی ہے اس کا کہاں پہ ہے ذکر؟ یہ مرجعکم. تو آپ کو پتہ ہے یہ ورڈ کیسے بنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو جو ہے نا، جب میں صرف کا علم سکھاؤں گا عربی سکھاتے ہوئے تو ورڈ کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے کہ یہ را جیم آئین راجع، یہ ایک بیسک ورڈ تھا، اس کے ساتھ میم لگا اور مرجعو، تو یہ واپسی کا ایک معنی لیا اس نے. کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، یہ ہم پروناؤن کے چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں. یہ اٹیچ ضمیر ہے، یہاں پہ اٹیچ پروناؤن، تو یہ جمع کے لیے ہے کہ ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد تم سب کی واپسی میری طرف ہے. تو دیکھیں سیکھ کے پڑھنے سے کیسے چیزیں سمجھ آتی ہیں. نیکسٹ ایگزامپل پہ آئیں. سورہ صافات 99، انی ذاہب الی ربی. یہ ہمارا حرف جر الہ اور رب اور یا متکلم یہ آپس میں مضاف علیہ ہو گئے، میرا رب. تو دیکھیں میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. ذاہب یہاں پہ مطلب دے رہا ہے جانے والا، اسم فاعل ہے یہ. دیکھیں ذہبہ، اس سے آپ اسم فاعل جب بنائیں گے تو فا کلمہ کے بعد الف لگا دیں گے تو ذاہب بن جائے گا، جانے والا. ٹھیک ہے، تو تیسری مثال دیکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ إِلَى اللَّهِ. اب یہاں پہ حرف جر ہے الہ، اسم مجرور ہے اللہ. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. تو دیکھیں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رسول. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا اس کا ترجمہ. مگر اللہ، لیُطاع کہ اطاعت کرائی جائے، اللہ کی طرف. اب یہ جو کی طرف ہے یہ ہمارا حرف جر ہے، یہ کی طرف الہ، اللہ اللہ. جب اللہ کو مل کے دیکھیں گے تو پھر یہ بن جائے گا یہاں تک. تو اس طریقے سے آپ ایک ایک چیز سیکھیں اور بعد میں ان کو ایک ساتھ دیکھ کے ترجمہ کریں تو انشاءاللہ آپ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھ جائیں گے. تو آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ اس کورس کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خود بھی شوق سے سیکھیں. جو چیز نہیں سمجھ آتی ویڈیو کے اینڈ پہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ مجھے میسج کر دیں، انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کر دوں گا. جزاک اللہ.